لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ زندگی پر روشنی ڈالی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تکلیفیں برداشت کیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف، یثرب اس وقت اس کا نام تھا، یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی. اور اس وقت میں نے بتایا کہ کافروں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی پلاننگ کرو، میں اپنی پلاننگ کروں گا. اور اس کے تحت چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں قیام فرمانے کے بعد مدینہ، اس وقت یثرب کی طرف روانہ ہو چکے. اور راستے میں بھی کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بڑی مشکل 14 سال مکہ میں گزارے. 14 سال اذیت برداشت کی، 14 سال لوگوں کو وہاں دعوت دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت نامہ تھا وہ اس طرح نہ پھیل سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی. اور اس سے پہلے آپ کی ہجرت سے پہلے کئی صحابہ اور صحابیات یثرب کی طرف ہجرت کر چکے تھے. ان کفار قریش سے بچنے کے لیے وہ پہلے سے ہجرت کر چکے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا چکے تھے. صرف کس لیے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی، مدینہ والوں کو، یثرب والوں کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف آنے والے ہیں، تو مدینہ والے کیا کرتے تھے؟ مدینہ والے مسجد قباء کی سائڈ پہ جا کے پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے روز کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ان کا انتظار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ دھوپ جب تیز ہو جاتی تھی تو اس وقت وہ اپنے گھروں کو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انتظار کرتے تھے صحابہ، اور دور دور تک نظر ڈالتے تھے کہیں شاید ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے، تشریف لاتے ہوئے نظر آ جائے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی گدید کہتے ہیں، وادی قدید اگر صحیح طرح بولا جائے تو، وہاں پہنچے تو ایک خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کا جو تیسرا راہ دکھانے والا آدمی تھا، وہ اس خیمے کی طرف گئے. وہ خیمہ تھا ام معبد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس خیمے کی طرف پہنچے اور معبد سے کہنے لگے کہ کوئی کھانے پینے کا کچھ ساز و سامان ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بکریاں جو ہیں وہ چرنے گئی ہوئی ہیں۔ تو ایک بکری جو وہاں کھڑی تھی بڑی کمزور اور نڈھال، اور وہ اس ریوڑ کے ساتھ بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی کیونکہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا پوچھا تو اس نے بتایا یہ تو کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دکھاؤ، میرے پاس لے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئی، اس کو کیا پتہ یہ کون ہے؟ یعنی عام آدمی اگر دیکھا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک ایسی بکری جس کا تھن سوکھا ہوا، جو کمزور، جو چل نہ سکے، اس کا کیا کر لے گا بندہ؟ اس کو کیا خبر یہ کون ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ تو وہ ہستی ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ پہلے پیار کرتا ہے، پھر اپنی مخلوق بندوں کو کہتا ہے کہ تم پیار کرو، پہلے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ایک وجہ میرے ذہن میں آئی، وہاں ہے بیت اللہ، وہاں کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں جگہ دینی تھی، یعنی اگر بیت اللہ وہاں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گزار دیتے تو وہاں بیت اللہ ہے، ایک عظیم جگہ ہے، جلالی کی جگہ ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رہتے تو اس قدر شاید نام روشن یا اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں شاید عزت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اس جگہ کو اس سے بھی عظیم قرار دے دیا، یعنی مکہ کو جب چھوڑ کے، یعنی اس مکہ کے محبت کے برابر قرار دے دیا، یعنی مدینہ کو ایسا محبوب بنا دیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ خالصتاً پہچانی جا چکی، یعنی پہچاننے میں آسانی ہو گئی کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے۔ جبکہ اگر مدینہ میں رہتے تو کہا جاتا کہ مدینہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تھے اور اللہ کا گھر بھی یہاں ہے، تو وہ مکسنگ ہو جاتی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا لمکۃ او اشد، کہ اللہ یہ مدینہ کی جو جگہ ہے ہم مسلمانوں کے دلوں میں مکے کی جیسی ہم محبت کرتے تھے اتنی محبت ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ تو مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا مکہ سے بھی زیادہ ایک محبت میں شدت عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمایاں چیز ایک نمایاں کرنا تھا، مزید نکھرانا تھا ان کو، معاشرے میں ان کا ایک نام مزید بلند کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ نام کے ساتھ کوئی اور نہ آ سکے، کوئی اور چیز نہ جڑ سکے۔ وہاں بیت اللہ ہے، وہ ایک عظیم جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان علیحدہ بنے، میرے گھر سے ہٹ کے علیحدہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ تو وہ کیا جانتی تھی عورت؟ یہ تو عام آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود وجود برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ خود وجود میں برکت ہیں، وہ خود وجود میں رحمت ہیں۔ یعنی رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وجود مبارک ہے، وجود اطہر ہے، جسد مبارک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود رحمت اور خود برکت کا منبع ہے۔ اس کی دلیل کیا کہ دیکھیں وہ سوکھی بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھن بھر گئے۔ وہ خود منبع کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں استعمال کرتے ہیں لفظ منبع، وہ خود اس چیز کی یعنی کہ ان کے اندر سے نکلنے والی رحمت اور ان کے اندر سے نکلنے والی جو برکت ہے وہ جسد اطہر سے نکلتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ تھن بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا، اس کو پلایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر خود پیا، پھر برتن بھر کے ان کے جو بکری چرانے والا اس کا شوہر تھا اس کے لیے برتن بھر کے بھی دیے۔
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ واپس ویسے ہو گئی۔ تو جب وہ اس کا شوہر واپس آیا، اس نے عجیب ماجرا دیکھا، میں تو پیچھے کچھ نہیں چھوڑ گیا تھا، ادھر کون سا جہاز آ گیا جو اتر کے دودھ دے گیا، ادھر امریکہ سے لے آیا دودھ، یا آسٹریلین گئے سے شاید دودھ آ گیا، یا کون سا ہیلی کاپٹر ہے اس دور میں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے یہ معبد نے ماجرا بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے کہ ایک ایسا بندہ آیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے اوصاف بتائے کہ جب وہ خاموش ہوتے تھے تب وقار بہتا تھا ان سے، ان کی آنکھیں ایسے مبارک آنکھیں، ان کی پلکیں لمبی، نہ ان کو لمبا قد، نہ ان کا چھوٹا قد، نہ پیٹ نکلا ہوا، بڑا خوبصورت نورانی چہرہ۔ تو اس نے کہا کہ وہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہوں گے یقیناً، کیونکہ عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، یہ عقل میں بیٹھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں بڑا ماجرا یہ ایک گزرا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب جب پہنچے تو دور سے مدینے والے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے زیارت۔ اب مدینہ والوں نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا ہوا، چند صحابہ اور صحابیات جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے دیکھا ہوا ہے، باقی جو انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، ابھی ان کو پہچان نہیں تھی کون ہے۔ اب دور سے دیکھتے دیکھتے شام ہو، دوپہر تیز ہو گئی دھوپ، تو واپس گھروں کو چلے گئے، کل آئیں گے دیکھیں گے۔ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہاں کھڑے انتظار کرتے تھے مدینہ والے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن 9 ربیع الاول پیر کا دن، وہ کھڑے، کوئی نہیں آیا، گھر کو چلے گئے۔ ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا دور سے کوئی آ رہا ہے تو اس نے شور مچا دیا، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، آ جاؤ، تمہارا جد آ رہا ہے، یعنی تمہارا دادا آ رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان صحابہ جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں دور سے 3 بندے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ دور سے دیکھ رہے ہیں ان میں نبی کون ہے جس کی ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کے دل میں اللہ نے ہمارے دل کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ہم روز ان کا دیدار کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے آخر؟ بغیر دیکھے اللہ نے ایسی محبت پیدا کی ہے دلوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن دل میں کتنی محبت ہے، یہ بغیر دیکھے محبت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں رکھی ہے۔ اگر مدینہ میں مکہ میں ہوتے تو مکہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہو جاتی؟ مکس ہو جاتی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ جگہ دی، ادھر کی محبت ادھر، ادھر کی محبت ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کون ہے ان میں نبی، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیسے پہچانا انہوں نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے سے دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کر رکھا تھا، تو پہچان گئے یہ مخدوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلتے چلتے جب قریب آتے ہیں مدینہ میں تو دیکھو لوگوں کی، صحابہ کی محبت دیکھو، انصاریوں کی محبت دیکھو، جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی نصرت اور ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو انصار کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک انصاری اپنی طرف کھینچتا ہے رسی، یا رسول اللہ بس میرے گھر آ جائیں، یا رسول اللہ۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ عظیم ہستی، یہ شرف میرے گھر کو ملے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے میرے گھر میں قدم مبارک رکھے۔ ہر انصاری یہ چاہتا تھا، مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، اس کی رسی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے میری سواری۔ تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اونٹنی کیا ہوا، چلتے 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 ایک جگہ ٹھہر کے بیٹھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دوسری جگہ بیٹھی، کرتے کرتے ایک جگہ آ کے ٹھہر گئی، بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پوچھا یہاں اس جگہ کے سب سے قریب گھر کس کا ہے، دروازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو ایوب الانصاری خوشی سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے، بالکل ساتھ تھا۔
کتنی خوشی ہوگی آپ سے ان کے آنے کی حضرت ابو ایوب کو۔ سب سے پہلے مدینے میں جس کے گھر قیام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیں ذرا۔ ایک تو وہ محبت جو ابھی دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھا تو اب محبت دیکھیں۔ محبت کیا ہے کہ ادب دیکھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، 2 کمرے ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو ہم گستاخی سمجھتے ہیں کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں ہم اوپر ہوں، تو ہم چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر رہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاة علی فقد اخطأ طریق الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کسی نے درود پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا اور اس نے درود نہ پڑھا تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو ضرور صلاۃ و سلام بھیجا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار پڑھو، اپنی زبان کو معطر کرو۔ اب یہ آپ کی زبان کی جان ہے، میرے نبی کا درود آپ کے دل کی جان ہے، آپ کا خون ہے۔ یوں سمجھے کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی سیرت کے موقع پر یا کسی کانفرنس میں، تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ اوپر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ایوب، چونکہ لوگوں نے ملنے آنا ہے، لوگوں کا رش ہے، تو اوپر چڑھنے میں ان کو تنگی ہوگی، کوئی بات نہیں، میں نیچے میرے لیے آسانی ہے، میں نیچے والے کمرے میں، نیچے والے فلور میں رہتا ہوں، تم دونوں میاں بیوی اوپر رہ لو۔ تو کیا دیکھو ادب، کیسا ادب ہے، یہ کسی نے نہیں سکھایا ان کو، وہ تو چٹ جاہل بدو تھے وہاں کے، کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ وہ جو میرے نبی کی محبت اللہ نے دلوں میں پیوست کی ہے، یہ اس کا جگاؤ ہے، وہ جب جاگتی ہے تو یہ ادب بھی سکھا دیتی ہے۔ میرے نبی کی محبت جب جاگتی ہے صحیح معنوں میں تو کیا سکھاتی ہے؟ ادب بھی سکھا دیتی ہے۔ اور عربی میں کہتے ہیں العلم قبل الادب، الادب قبل العلم، کہ ادب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اپنے استاد کا ادب نہیں کرو گے تو دین نہیں سیکھ پاؤ گے۔ صحابہ کے محبت کا نتیجہ دیکھو کہ اس محبت کے نتیجے میں ان کے اندر وہ جب جاگی تو ادب بھی سکھا دیا میرے نبی کا، کہ ادب کیسے کرنا ہے، ورنہ تو جٹ جاہل تھے لوگ، ان کے پاس کون سی کتابیں پڑھی تھیں، ان کے پاس کون سے پہلے استاد تھے جو ان کو ادب سکھاتے تھے بڑوں کا؟ وہ تو قتل و غارت کرتے تھے پہلے۔ اوس اور خزرج جو ہیں ان کے بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں۔ قربان جو صحابہ نے کیسے ادب کیا میرے نبی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے ٹھیک ہوں، لوگوں نے ملنے آنا ہے تو میرے لیے یہ آسانی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سو رہے تھے، رات کو میں اور میری بیوی ہم بیٹھے تھے، تو ہمارے ہاتھ سے پانی کا جو اس کو کیا کہیں گے، مٹکا، پیالہ یا جو بھی پانی کا برتن تھا مٹی کا، وہ ہم سے گرا تو پانی نیچے بہنے لگا۔ تو ہمیں بڑی کوفت ہوئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی نیچے قطرہ گر کے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس صرف اوپر ڈالنے کی ایک ہی چادر تھی، اسی سے ہم نے پانی کو سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تو دیکھو میرے نبی سے محبت جو کرتا ہے وہ ادب بھی سیکھ جاتا ہے، وہ ادب بھی ایسی محبت ہے، عظیم
صحابہ نے یہ ادب کیا، میرے نبی کا یہ ادب کیا، میرے نبی کو اتنا عظیم سمجھا، تو وہ اتنے بلند مرتبوں پر فائز ہو گئے۔ کیوں کہ جب ادب آتا ہے تو علم آتا ہے، استادوں کا ادب کرو گے تو علم آئے گا۔ تو میرے صحابہ نے سب سے پہلے میرے نبی کی کیا کی؟ ان کی عزت کی، توقیر کی، ادب کیا۔ اور پھر محبت کا ایک اور پہلو دیکھو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کھانا پیش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تک کھاتے تھے، اور جب ہمیں واپس کرتے تھے ہم اس میں سے کھاتے تھے، اور وہ جگہ دیکھتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوں تاکہ ہم برکت حاصل کریں۔ یہ میرے نبی کا وجود ہے کہ جہاں انگلیاں ایک دفعہ لگ گئی ہیں وہ برکت والی جگہ بن گئی ہے، میرے نبی کا وجود ہے، وہ خود برکت ہے، وہ خود رحمت ہے۔ جب وہ جاتا ہے وہ وجود جہاں بھی ہوتا ہے وہ جگہ بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ کیوں نہیں؟ دیکھو مدینہ کیسا بابرکت بن گیا۔ تو میں نے پہلے کیا بتایا کہ اللہ نے محبت کو مکس نہیں کروانا تھا۔ دیکھو بیت اللہ کی محبت ہے نا ہمارے دلوں میں، بیت اللہ کی، اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے ہمارے دلوں میں محبت ہے نا، ہم اس سے نفرت کریں گے جو بیت اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ تو وہاں میرے نبی کا ہونا، اللہ نے اس محبت کو علیحدہ کرنا تھا۔ میرے گھر سے علیحدہ محبت رکھو، میرے نبی سے پوری علیحدہ محبت رکھو۔ میرے نبی کو علیحدہ جگہ دی، نہیں میرے محمد تم نے وہاں رہنا ہے، تمہاری محبت میں پوری دیکھنا چاہتا ہوں اپنی امت، اپنے لوگوں میں۔ تو میرے نبی کو علیحدہ جگہ دی میرے اللہ نے، تاکہ پورا حصہ ہم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پورا حصہ دے۔ ورنہ تو بیت اللہ ادھر ہوتے تو وہی بیت اللہ والی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل میں وہی مکس ہو جاتی۔ تو اللہ نے کیسا کرشمہ دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کے ادھر ہجرت کرا کے یثرب جگہ عطا فرما دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت مدینے کی محبت پہ وس کر دے، کحبنا لمکہ، جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے تھے، او اشد، اس سے بھی زیادہ فرما دے۔ مجھے بتاؤ، جگہ چھوڑنا، میں پچھلے جمعے بھی کہہ چکا ہوں، جگہ چھوڑنا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے گندے سے گندا گاؤں ہو، جو جہاں پیدا ہوتا ہے رہتا ہے اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب مکہ سے نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کی طرف دیکھ کے فرما رہے تھے، واللہ لولا ان قومک اخرجونی منها لما خرجت، اللہ کی قسم اے مکہ۔ اب مکہ ایک غیر جاندار چیز ہے، یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مکہ کی۔ فرمانے اے مکہ، اگر اس قوم نے مجھے اس سے نہ نکالا ہوتا تو میں نہ نکلتا مکہ سے، لیکن میرے اللہ کا حکم تھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں مکسنگ نہیں کرنی، علیحدہ محبت رہے گی، مکہ کی علیحدہ رہے گی، مدینے کی علیحدہ رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں مسجد قباء کی تعمیر کا حکم دیا، صحابہ ٹوٹ پڑے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اول مسجد بنی فی الاسلام، اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء، جس کے اندر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعت جا کے نفل پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ ہم بعض دفعہ مدینہ میں مذاق بھی کرتے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ آئے تو 2 رکعت پڑھ کے ہوتے تھے، دوستوں سے مذاق کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کو عمرے کا ثواب قرار دے دیا۔ اس وقت مکہ کا اور مدینے کا سفر کتنا مشقت تھا۔ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ کیا اور اس میں ایک حدیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لوگو قیامت والے دن تمہیں اور تمہارے اللہ کے درمیان گفتگو ہونی ہے، کوئی ترجمانی نہیں کرنے والا ہوگا۔ تو بندہ دیکھے گا اپنے سامنے
اس کو اپنے دائیں دیکھے گا اس کو نامہ اعمال اپنے نظر آئیں گے، اپنے بائیں دیکھے گا اس کو اپنے نامہ اعمال نظر آئیں گے۔ فلا یری الا ما قدم، جو اس نے اپنی زندگی میں کیا وہی دیکھے گا، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم دیکھے گا۔ تو فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بس اس آگ سے بچو چاہے تمہیں کھجور کا آدھا ٹکڑا کسی کو دینا پڑے، آگ سے بچو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ اب صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس اگر پیسہ تھا بھی تو کفار قریش نے لے کے جانے نہیں دیا، کہا یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ ان کے بچوں کو چھین لیا، بیویوں کو چھین لیا، برا حال کر دیا کہ تم نے یہ اس بندے کے پیچھا کیوں کیا ہے، اس کی دین کی اتباع کیوں کی ہے، اس پر ایمان کیوں لے آئے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی پہلی بنیاد مسجد، اس کے بعد صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ عنہ، ان کا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، جو کہ بڑے تاجر تھے مکہ میں، بڑا پیسہ تھا، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ وہ محبت ہے میرے نبی کی دل میں جب پیدا ہوتی ہے، جب پیوست ہوتی ہے تو مال کی کوئی قیمت نہیں رہتی، بچوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی، مٹی کے بھاؤ بندہ بیچ دیتا ہے، کوئی قیمت نہیں میرے نبی کی محبت کے آگے، میرے نبی کے مقام کے آگے۔ میرے مال، میرا پیسہ، میری تجارت سائڈ پہ مٹی ہے میرے لیے، چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ شخصیت ہیں، بڑے تاجر تھے، چھوڑ کے آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، اب دیکھو اللہ نے ان صحابیوں کی تعریف کر دی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون، جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، مہاجرین انصار کیا کرتے ہیں؟ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ جب میرے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا تو اللہ کہتا ہے ان کے دلوں کے اندر بھائی چارے کی جو محبت ہے وہ میں نے پیدا کی ہے تمہارے کہنے پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کو جوڑ دیا اللہ نے۔ تو حضرت اس کی بدولت اللہ نے تعریف کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان کے گھر تھا، اس کو آدھا تقسیم کر دیا۔ عبد الرحمن یہ تمہارا آدھا گھر میرا ہے، یہ تمہارا ہے۔ یہ بھائی چارہ جب قائم ہوا، دلوں میں محبت آئی، آپس میں جڑ گئے، ایک معاشرہ بن گئے، جبکہ وہ مکہ کے، یہ مدینہ کے، ایک خاندان بن گیا۔ حضرت سعد نے کہا عبد الرحمن یہ آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا گھر میرا ہے، میرے پاس 2 بیویاں، تم دیکھو جو پسند آتی ہے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا، یہ میرا پیسہ ہے، یہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اللہ اکبر، کیسے دل تھے یہ، قسم سے بڑے کمال دل تھے وہ دل جنہوں نے نبی کو دیکھا تو ان کے دل پاک ہو گئے، ہر نفرت سے پاک ہو گئے دل، ہر بغض سے پاک ہو گئے وہ دل میرے صحابہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھائی چارہ قائم کیا، حضرت سعد نے کہا یہ آدھا آدھا تمہارا۔ حضرت عبد الرحمن غیور قوم تھی، غیور قوم تھی، انہوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے ان سب میں، تم اپنے پاس رکھو، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ بازار گئے، کمایا، پھر کمایا، پھر کمایا، کچھ دن گزرے، میرے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، تبدیل ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ تمہارا تو کوئی پیسہ نہیں تھا ادھر، تم نے شادی کیا، تو تم نے حق مہر کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجب ہو کے پوچھا پھر تم نے حق مہر کیا دیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔
دیکھو اللہ نے برکت دے دی ان کو، 1 ٹکے کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو میرے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، اللہ کی قسم میرے ان صحابہ نے میرے نبی کی نصرت کی اور ان کی مدد کی اور میرے نبی کے دین کو آگے پہنچایا، حتیٰ کہ ہم تک پہنچا دین۔ اور آج اس وقت کے دور میں مسلمانوں نے دین کی نصرت کی، مسلمانوں نے دین کو مضبوط کیا۔ آج کے دور میں مسلمان دین کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں دین ذلیل ہوتا ہے۔ آج کافروں کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک لبرلز مستشرق لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو کہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں اگر دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو میرے مسلمان بھائی پہنچا رہے ہیں۔ وہ وقت تھا کہ صحابہ دین کی نصرت کر کے دین کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ کہیں کوئی معاشرے میں دراڑ آتی تو میرے نبی کے در پہ آ جاتے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ آج وہ دور ہے کہ ہر مسلمان اپنی میں پڑا ہوا ہے، دین کی کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی نہیں امت کے بارے میں سوچ رہا، الا ماشاء اللہ کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں امت کے لیے۔ عمومی طور پہ لوگ اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں، میں نے صبح کتنے کمانے ہیں، میرے آج پیمنٹس کتنی آئی ہیں، میرے یہ کیا ہوئے ہیں، کسی کو امت کا فکر نہیں ہے۔ بڑی کمال سیرت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تو وقت بہت تھوڑا ہے، تو آگے باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا